محترم بھائیوں، آج کا درس تقوی کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک خاص وصف ہے، صفت ہے، خوبی ہے جو مقصود ہے عبادت سے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس سے جو چیزیں بندے میں پیدا ہونی چاہیے، جو خوبی پیدا ہونی چاہیے، ان میں سے ایک چیز تقوی ہے۔ تقوی کا معنی ڈرنا بھی کیا جاتا ہے، بچنا بھی کیا جاتا ہے، پرہیز کرنا بھی کیا جاتا ہے۔ در حقیقت تقوی ایک ایسی خوبی ہے جو بندے کو گناہ کرنے سے روکتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ تجھے کوئی ذات دیکھنے والی ہے اور تیری نگرانی کرنے والی ہے۔ تقوی ایک ایسی خوبی ہے جو بندے کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے اور یہ انسان کے ذہن میں بات ڈالتی ہے کہ تو آزاد نہیں ہے بلکہ کسی ذات کا پابند ہے اور وہ ذات تجھے پابند کرتی ہے، یہ نہیں یہ نیکی کے کام کرنے کا۔ یہ ہے تقوی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا التقوی ہی الخوف من الجلیل۔ تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے جو دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اور رسول کریم کے فرامین اتارے ہیں، ان پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور کوچ کے دن، آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا اور تیاری حالت میں رہنا، یہ تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر گزارا کر لینا، یہ تقوی ہے۔ یعنی جس حال میں رب نے رکھا ہے بندہ خوش رہے، یہ تقوی ہے۔ تقوی صرف ڈر نہیں ہے، تقوی ایک امید بھی ہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بھی ہے۔ ڈاکٹر حضرات پرہیز بتاتے ہیں تو پرہیز بھی صرف روکتے نہیں ہیں چیزوں سے، کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ پرہیز بھی صرف بچنے کا پہلو نہیں ہے، رکنے کا پہلو نہیں ہے۔ تقوی صرف گناہوں سے رک جانے کا نام نہیں ہے، تقوی گناہوں سے رک کر نیکی کرنے کا نام ہے۔ آپ گناہوں سے رک جاتے ہو، نیکی نہیں کرتے ہو، نیکی نہ کرنا بذات خود ایک گناہ ہے۔ ایک بندہ کسی کو گالی نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا، زنا نہیں کرتا، بے حیائی نہیں کرتا، لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کا نماز نہ پڑھنا، نیکی سے رک جانا، یہ بھی تقوی کی منافی ہے۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر یہ جو تقوی ہے اسے لباس سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ میں آدم کے بیٹو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور زینت کا باعث ہے، ولباس التقوی ذلک خیر، جو تقوی کا لباس ہے نا یہ بہتر ہے۔ اچھا، لباس کیا کرتا ہے؟ لباس بندے کے جسم پر گندگی لگنے سے بندے کو بچاتا ہے، جسم کو پاک صاف رکھتا ہے۔ یہ جو تقوی کا لباس ہے نا، اصل بیماری بندے کی نا روح کو لگتی ہے، جسم کو نہیں۔ جسم کو بیماری لگی ہے کہ وقت تک کہ جسم نے ختم ہو جانا ہے، روح نے باقی رہنا ہے، روح نے قبر میں بھی جانا ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ اصل بیماری روح کی ہے، دل کی ہے۔ یہ جو تقوی کا لباس ہے نا دل کو بیماریوں سے پاک رکھتا ہے۔ نفاق کی بیماری، اللہ کی نافرمانی کی بیماری، جھوٹ چغلی کی بیماری، گناہوں کی بیماریوں سے پاک رکھنے کی چیز یہ تقوی کا لباس ہے۔ یہ تقوی کرتا کیا ہے؟ بندہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، تقوی کہتا ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ چوری کرنے لگتا ہے، تقوی کہتا ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے، تقوی کہتا ہے نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھو نا محترم بھائیو، اللہ کہتا ہے یہ روزہ بندے میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ روزے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بندے کو سارا دن کئی ایک ایسے مواقع میسر آتے ہیں کہ بندہ پانی بھی پی سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے اور دیکھ بھی کوئی نہیں رہا ہوتا۔ ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ تقوی۔ تقوی کہتا نہیں بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے پانی نہیں پینا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے کھانا نہیں کھانا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا اللہ رمضان کے ذریعے سے ہماری یہ پریکٹس کروانا چاہتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہو کسی گناہ کے کرتے وقت نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جو خیال ہے نا جب بندے میں پیدا ہو جائے نا، اللہ کی قسم اس وقت اللہ کے ہاں بندے کا جو مقام ہوتا ہے نا وہ بہت بلند ہے۔ بندہ آزمائش میں پھنسا ہے، اللہ آزمائش سے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ اس کے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، اللہ راستے نکال دے گا، وہ ان پریشانیوں سے نکل جائے گا۔
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. بندہ پریشان، اس کے معاملات مشکل ہو گئے ہیں، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات آسان کر دے گا. محترم بھائیو، تقوی کا جو امتحان ہے نا، یہ در حقیقت تنہائی ہوتی ہے. جب لوگ موجود ہوں تو بندہ گناہوں سے رک جاتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. جو بندہ اپنا تقوی دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں متقی ہوں کہ نہیں، اندازہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی تنہائی پر غور کرے، اپنی خلوت پر غور کرے. جب شیطان برائی کو خوب مزین کر دیتا ہے، برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے رب کے ڈر کے. اگر تو آپ کی تنہائیاں پاک ہے نا، تو محسوس کرو کہ آپ میں کچھ تقوی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صوبان اس حدیث کے راوی ہیں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں قیامت کے دن آئیں گے، تہامہ پہاڑوں کے مانند ان کی نیکیاں ہوں گی. اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں ملوث ذرات کی مانند اڑا کے رکھ دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی رب کے دربار میں. حضرت صوبان کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کے رسول سے، صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. اللہ کے رسول بیان کر دیجیے کہ یہ لوگ کون ہوں گے تاکہ لا علمی میں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو رہے. فرمایا اما انہم من اخوانکم ومن جلدتکم، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے قوم قبیلے سے ہوں گے. ویأخذون من اللیل کما تأخذون، راتوں کا قیام کریں گے جیسے تم کرتے ہو. ولیکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، تنہائی میسر آئے گی، اللہ کی محرمات کا مرتکب ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کریں گے. یہ جو تقویٰ ہے نا، تنہائی میں لوگوں کے سامنے ہر جگہ پر گناہوں سے رکاوٹ ڈالنے والی چیز. اور جب یہ تقویٰ ختم ہوتا ہے نا، تو جیسے ہی بندے کو لوگوں سے تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، بندہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. یہ جو تقویٰ ہے، اگر یہ عبادت سے بندے کو حاصل نہ ہو، عبادت کسی کام کی نہیں ہے. یہ تقویٰ توحید کے بعد وہ چیز ہے کہ ہر نبی نے اس تقوی کا حکم دیا اپنی قوم کو. اللہ نے تمام لوگوں کو اس تقوی کا حکم دیا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تمام لوگوں کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے، تمہیں بھی، تم سے پہلوں کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. رسولوں کو الگ اللہ نے حکم دیا، وَاتَّقُونِي، مجھ سے ڈرو. جناب نوح اپنی قوم کی طرف آئے، قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. نوح اپنی قوم کی طرف آئے، کہا تم ڈرتے کیوں نہیں، تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے. اذ قال لهم لوط اخوهم لوط الا تتقون اذ قال لهم صالح الا تتقون اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اذ قال لهم شعیب الا تتقون. اللہ قرآن میں کئی انبیاء کی دعوت کا ذکر کرتا ہے. ہر نبی اپنی قوم کو کہتا تھا تم تقویٰ اختیار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. کیونکہ یہ وہ وصف ہے جو بندے کو معاشرے میں گناہوں سے روکتا ہے، اس کی تنہائیوں میں گناہ سے روکتا ہے. اور جس دن یہ پیدا ہو جائے نا، تو پھر کوئی موجود نہ ہو اوپر نگرانی کرنے والا لوگوں میں سے، بندہ پھر بھی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے سر انجام دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر مضافات کی طرف گئے. وہاں پہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چروا رہا تھا. تو اس سے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری دے دیں. اس نے کہا میری بکریاں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو آپ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا آپ کی بکری کو، تو آپ مجھے دے دو، آپ کا کچھ فائدہ ہو جائے گا. کہا پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کہاں ہے؟ میرے مالک کو ہو سکتا ہے میں یہ عذر کر دوں کہ بھیڑیا کھا گیا بکری کو، رب کہاں ہے پھر؟ حضرت عبداللہ بن عمر واپس پلٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. اس غلام کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ اس کو اور اس کی بکریوں کو میں آزاد کروانا چاہتا ہوں، بکریاں خریدنا چاہتا ہوں، غلام آزاد کروانا چاہتا ہوں. مالک سے خرید کر اس غلام کو آزاد کروانا. دیکھو غلام ہے، باہر مضافات میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، مالک سر پر نہیں ہے. بکری بیچنے سے روکا کس چیز نے؟ اللہ دیکھ رہا. یہ صفت آج ہمیں پیدا ہونی چاہیے. ہر وقت یہ خیال ہمارے دل میں ہونا چاہیے، بھائی اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس وقت یہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہو گیا، ہماری زندگی بڑی حسین ہو جائے گی، عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ ہر وقت ہمیں خیال ہوگا نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. بندہ اپنی نماز کو خوبصورت کرے گا، اپنے قیام کو لمبا کرے گا، روزے کو عمدہ کرے گا، زبان کو پاک کرے گا. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، آپ نے آخری وقت میں جو وصیتیں کی ہیں امت کو، ان میں سے ایک یہ تھی. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، تو اس کے بعد نہ آپ نے ہمیں نصیحت کی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جدا ہونے والا آخری باتیں کرتا ہے. تو ہم نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول آپ ہمیں بالکل وصیت کر دیجیے. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے میرے صحابہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں.
یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے نا، جس کے بعد رسول کریم چند مہینے زندہ رہے ہیں اس دنیا میں. اس حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر 10 ذی الحجہ والے دن جو خطبہ حج ہوتا ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا تسمعون، اے صحابہ سنتے ہو، الا تسمعون سنتے ہو، الا تسمعون 3 دفعہ متوجہ کر کے کہا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، شاید کہ تم مجھے اگلے سال نہ دیکھ سکو اپنے اندر، میں تمہارے اندر موجود نہ رہوں، کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. کہا اللہ کے رسول حکم دیجیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اے میرے صحابہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وصلوا خمسکم 5 نمازیں پڑھتے رہنا، وصوموا شہرکم مہینے کے روزے رکھتے رہنا، وادوا زکاۃ اموالکم اپنے مالوں کی زکات دیتے رہنا، تدخلوا جنت ربکم اپنے رب کی جنت میں چلے جاؤ. رسول کریم آخری وقت میں جو باتیں کرتے تھے نا وہ تقوی کے بارے میں تھی، کیونکہ جب بندے میں تقوی پیدا ہو جائے بندہ خود نماز پڑھ جاتا ہے، تقوی پیدا ہو جائے بندہ خود زکات دیتا ہے، تقوی پیدا ہو جائے بندہ خود اپنی خوشی سے روزے رکھتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے. اور یہ ختم ہو جائے تقوی، بندے کو نماز کی پرواہ بھی نہیں، بندے کو روزے کی پرواہ بھی نہیں، کسی چیز کی بندے کو پرواہ نہیں رہتی. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، اور ہر وقت اپنا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور عبادات کو خوشی سے بجا لانے والا بنا دے. ہمارے